من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی قال ثم ای قال صلاۃ لوقتها قال ثم ای قال بر الوالدین قال ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا یہ درس قرآن و حدیث، یہ ہمارا یہ سبق، درس کا معنی سبق ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا سبق سننے سنانے کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو سچے دل کے ساتھ قبول کیا اور عمل کر کے دکھایا، اور جستجو میں رہتے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم ہمیں ملے، نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان ہمیں ملے، ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کو کون سے اعمال محبوب لگتے ہیں، پسند لگتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا قال الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر پڑھنا یہ عمل میرے اللہ کو محبوب لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہم سب امتیوں کو تعلیم دی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ کیا مطلب؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ بندہ ہے، وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس نے سمجھو کہ کفر کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک فرمان یہ بھی ہمارے لیے فرمایا جو کوئی صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کا ذمہ لے لیتے۔ اللہ رب العالمین بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کا ذمہ اٹھا لیتے۔ حجاج بن یوسف نے ایک آدمی کو پکڑا، جلاد کو کہا اس کے سر پر تلوار مارو، اس کی گردن اتار دو۔ اس نے اس آدمی کے قریب جا کر کہا تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہتے بالکل، پیچھے ہٹ گیا۔ حجاج بن یوسف کو کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ جس بندے کا ذمہ اللہ اٹھائیں
میں اس کی گردن نہیں اتار سکتا۔ اس نے بہت زور لگایا، اس کا ایمان دیکھو، کہتے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ اس کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، میں اس کی گردن نہیں اتاروں گا۔ بھائیو دوستو، پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سبق دیتے ہوئے فرمایا جو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دیا جائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ اللہ کا عہد نہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی اور میرے بھائی، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، نمازوں کی سستیوں کو ختم کریں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے ان کو بتلا دیا، کالا صلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو محبوب لگتا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا یہ ایسے مرد ہیں ان کو تو ان کی تجارت بھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، نماز سے نہیں روکتی۔ صحابہ کرام کی دکانیں، وہ خرید و فروخت کرنے والے، بازار کے اندر مسجد نبوی سے اذان کی آواز آتی، فوری اپنا کاروبار چھوڑ کر، خرید و فروخت چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ جب ہمارے پیغمبر علیہ السلام دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک صحابی دور دراز سے سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچا، ادھر سے مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ گئی، صحابہ نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، دکانیں چھوڑ دی، مسجد کی طرف چل پڑے، اور وہ صحابی جو مسافر تھا چوک میں کھڑا ہو کر قرآن کے یہی الفاظ پڑھنے لگا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہی وہ مرد ہیں جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو تو ان کی تجارت بھی اللہ کے ذکر سے اور نماز سے نہیں روکتی۔ بھائیو، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے ان کو خبر دی، یہ خبر ہمارے لیے بھی ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مکی مدنی سرکار جناب محمد کریم علیہ السلام ایک دن مدینہ میں باہر نکلے، میں بھی ساتھ تھا، پت جھڑ کا موسم تھا، درختوں کے پتے گر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا، تھوڑی سی حرکت دی، سارے پتے زمین پر گر گئے۔ آپ نے صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھ رہے ہو تھوڑی سی حرکت دینے سے سارے پتے زمین پر گر گئے؟ جی اللہ کے رسول علیہ السلام، فرمایا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے بھی جسم سے سارے گناہوں کو اسی طرح گرا دیتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے گر گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں پاک اور صاف کر دے، تو ضروری ہے 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی تعلیم دے کر گئے، حتیٰ کہ آخری ایام نبی علیہ السلام کے آپ پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، جب آنکھیں کھول کر دیکھا صحابہ کرام ارد گرد، آپ نے فرمایا
پانی کے مشکیزے لے کر آؤ۔ صحابہ کرام پانی کے مشکیزے لائے، فرمایا میرے اوپر پھینک دو۔